السلام علیکم جی. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت ایک خودکش حملہ ہوا ہے اور حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر. حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں وہ سینیٹر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے، میرے خلاف بھی ہیں، ٹھیک ہے. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہیں، اور حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی مختلف موضوعات کے حوالے سے تنقید کا نشانہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس حملے کا تھوڑا سا انالیسس بھی کریں گے، اور یہ حملہ کن عناصر کی طرف سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں چونکہ قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ ہے اور مدرسے کے گریجویٹ ہیں، تو لاجک اور منطق بھی پڑھی ہوتی ہے مدرسے والوں نے. تو جب یہ میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی بھی بہت سارے ٹی وی چینل پہ بشمول جیو پیٹرن وہی چل رہا ہے جو جنرل فیض حمید کی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ نے دیا ہوا ہے. اور وہ پیٹرن کیا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ جو ان کا ایم پی اے، ایم این اے، خاتون خاص طور پہ ہونی چاہیے تاکہ وہ جس کو مرضی چاہے گالیاں بکے، جب اس کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ فوری طور پہ عورت کارڈ جیب نکال کے پرس میں سے کھیل دے. اچھا، وہ خاتون جو ہیں ہوتی ہیں ان کی ایک تو نمائندہ ہو گیا نا پی ٹی آئی کا، دوسرا ایک تبصرہ نگار کو ارشاد پٹی ٹیپ کا یا وہ عطر کاظمی ٹیپ کی نایودہ، ہاں اس ٹیپ کا وہ رکھ لیا، وہ بھی یوتھیا. اور ایک جو ہے وہ باقی سارے پاکستان کا نمائندہ، کوئی پیپل پارٹی سے ہو گیا، کوئی پی ایم ایل این سے ہو گیا، کوئی کسی پارٹی اور سے ہو گیا، وہ ایک ہو گیا. یوں یہ پینل بنایا جاتا ہے. حامد میر صاحب اپنے پروگرام میں آج کل اس طرح کا پینل بناتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا وکیل بٹھا لیتے ہیں، پی ٹی آئی کا تبصرہ نگار بٹھا لیتے ہیں، اور ساتھ میں خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ کو توتے ہیں. حالانکہ چلو چھڈو پڑے، ساڈے محترم نے، بزرگ نے فکرہ آیا سی بڑا خوفناک، لیکن پائی نہیں، ٹھیک ہے. تو خیر وہ جو ہے حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی پورا پروگرام الٹ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی لیے کھٹکتے ہیں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، ٹھیک ہے، کھٹکتے ہیں دل یوتھیوں کے میں کانٹے کی طرح. حافظ حمداللہ صاحب کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کا ایک صاحبزادہ جو ہے وہ پاک فوج میں کمیشن آفیسر ہے اور شہادت کی تلاش کے اندر پھرتا ہے، اور ہارڈ ایریاز کے اندر اکثر اس بچے کی اپوائنٹمنٹ رہتی ہے. حافظ حمداللہ صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کا صاحبزادہ فوج میں ہے، اور جو ہے ان کا شناختی کارڈ سسپینڈ کر دیا گیا جی، ان کا شناختی کارڈ فریز کر دیا گیا جی، کہ وہ اس شناختی کارڈ کی ڈاکومنٹیشن کے اوپر نہیں کہیں پہ آ جا سکتے. انہیں کہا گیا کہ اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. آپ اس سے اندازہ کریں وہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ والے جو تھے، آپ ان کی تکلیف کا اندازہ فرمائیں جو انہیں حافظ حمداللہ صاحب مسلسل پہنچا رہے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ایک لیتھل کمبینیشن ہوا ہے، کسی زمانے کے اندر سیلاب آیا کرتے تھے تو کہا جایا کرتا تھا کہ جیلم اور جناب کا خونی ملاپ، یعنی کہ دونوں کے اندر سے جو سیلاب نکلتا تھا وہ آپس میں پانی ایک دوسرے کو مل جاتا تھا، اور یوں درمیان کی ساری آبادی جو تھی وہاں پہ گوڈے گوڈے پانی آ جایا کرتا تھا. تو وہ خونی ملاپ ہوا ہے جی. بی ایل اے اور دوسری جو بلوچ قوم پرست پارٹیاں ہیں جنہوں نے وہاں پہ مسلح جد و جہد آزادی کی، ان کے بقول آزادی کی شروع کر رکھی ہے بلوچستان کے اندر، ان کا، اور ٹی ٹی پی جن کو پاکستان میں واپس لانے اور سوات کے اوپر والے ایریا میں بسانے کا اعزاز جناب فیض حمید صاحب کو حاصل ہے. ان دونوں کا آپس میں اسٹریٹجک الائنس ہوا، اور لوگ کہتے ہیں ہوا، میرا خیال ہے کروایا گیا. یہ الائنس کروایا گیا، اور اب اس الائنس کے نتیجے کے اندر یہ جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہیں اور پہنچائی گئی ہیں اس کے مطابق پختون ایریاز کے اندر جو مار دھاڑ کی کارروائیاں ہوں گی، جو خودکش حملے ہوں گے، جو بم بلاسٹ کیے جائیں گے، جو پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جو ایف سی کے اوپر حملہ کیا جائے گا، جو فوج کے اوپر شب خون مارے جائیں گے،
پختون علاقوں کے اندر وہ بی ایل اے کرے گی. بی ایل اے کی ورک فورس جو ہے وہ ادھر جا کے یہ کارروائیاں کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر پاکستان کے ادارے، خفیہ ایجنسیاں ان لوگوں کو ٹریک کر چکی ہوتی ہیں جن سے اس طرح کا، اور کر چکی ہیں جن لوگوں سے اس طرح کی کسی بھی سیبوٹاج سرگرمی کا خدشہ ہوتا ہے، ان کو وہ ٹریک کر چکی ہوتی ہیں اور ان کی موومنٹ پہ نظر رکھے ہوتی ہیں. لہذا بیشتر لوگ جو کہ کارروائیاں کرنے کے لیے نکلے اور راستے میں لا انفورسنگ ایجنسیز نے انہیں کتے کی طرح قابو کر لیا اور اندر بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ جو بلوچ بی ایل اے کا بندہ آئے گا کہیں ایران سے نکل کے یا کہیں چاگی سے نکل کے یا ادھر سے کہیں سے نکل کے آئے گا اور وہ آ کے پشاور میں ایف سی کی گاڑی کو ہٹ کرے گا. ویسے بائی دا وے ایک دن پہلے ہی پشاور میں ایف سی کی ایک گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے. اچھا، حملہ کرے گا تو اس کی وہ والی ٹریکنگ یا وہ والی نشاندہی نہیں ہو پائے گی جو کہ اگر وہیں سے ہی مقامی کوئی ٹی ٹی پی کا یا افغان مہاجرین کے کیمپوں میں سے کوئی کرائے کا قاتل جو ہوگا یا کرائے کا ٹٹو جو ہوگا وہ کارروائی کرے گا پشاور میں آ کے یا کوہاٹ میں آ کے یا پارا چنار میں آ کے، تو وہ ٹریک ہو، اس کا پورا ٹریک ہو جائے گا. اس کی پوری لائن جو ہوگی، کمانڈ کی جو لائن ہوگی وہ قابو آ جائے گی. تو اس لیے یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہوا ہے. جو حافظ حمداللہ صاحب کے اوپر مستونگ جو علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں پہ وہ ٹریول کر رہے تھے گاڑی میں، اور آپ اگر ان کی گاڑی کا دیکھیں تو اس پہ جس طرح سے وہ بال بیرنگ ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ سارے کے سارے ان کی گاڑی کے ایک سائیڈ پہ آ کے پھٹا ہے. اور ابتدائی اطلاعات یہی ہیں کہ موٹر سائیکل سوار تھا، اس نے آ کے ان کی گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرایا ہے یا ان کے پاس کھڑا ہوا ہے اور بلاسٹ ہو گیا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو موٹر سائیکلسٹ تھا وہ بیچارہ معصوم ہو، بے گناہ ہو، اس کو صرف یہی کہا گیا ہو کہ موٹر سائیکل لے جا کے تم نے گاڑی کے اس طرف کھڑا کرنا ہے، اور پیچھے سے کسی نے ریموٹ کنٹرول سے ٹائم ڈیوائس دبا کے بلاسٹ کر دیا گیا ہو، اور وہ غریب صرف موٹر سائیکل پہ چوٹے لینے کے شوق میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. غریب علاقوں میں ایسے ہو جاتا ہے بھئی. وہ کسی کو بھی کہہ دیا نا یار یہ موٹر سائیکل تو ذرا وہاں پہ جا کے، اور اس کار کے پاس تم نے کھڑے ہونا ہے اس سائڈ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ کوئی تھوڑا سا بھی عقل مند بندہ ہوگا تو وہ فوری طور پہ بھانپ جائے گا کہ یہ مجھے اس طرف کھڑا ہونے کو کہہ رہا ہے. لیکن وہ اگر بیوقوف اور ہونک ہوگا، جو کہ یہ صاحب ہوں گے یقیناً، تو اس نے بغیر پوچھے دسے موٹر سائیکل پھاڑ کے تو ٹر پیا ہوگا کہ یار مجھے دوست نے کہا موٹر سائیکل لے کے جاؤ تو میں کیوں نہ لے کے جاؤں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے، اس لیے حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں جے یو آئی کے ایک فاٹا کے اندر ایک علاقے میں ان کا ایک جلسہ تھا، اور اس جلسے کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو 45 سرکاری طور پہ مانا گیا تھا، 43 یا 45، اور غیر سرکاری طور پہ 80 نوجوان طلباء اور جے یو آئی کے کارکن شہید ہوئے تھے. اس جلسے کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو حافظ حمداللہ صاحب کے آنے کی اطلاع تھی، بلکہ پروگرام پہ ان کا نام بھی چھپ گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور دھماکہ بھی سٹیج کے پاس کیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو حافظ حمداللہ صاحب پہلی دفعہ نشانہ نہیں بنے، یہ ان کے اوپر دوسری اٹیمپٹ ہوئی ہے. تو میری یہ خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اگر سینٹی پرویل کرے جے یو آئی کی قیادت کے اندر تو وہ حافظ حمداللہ صاحب کو منظر سے غائب کر دے، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر 2 لیتھل اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، ان کی جان لینے کی کوشش کی جا چکی ہے. لیکن بہرحال حافظ صاحب سیاستدان ہیں، انہیں لوگوں کے اندر تو رہنا ہے اور اس طرح کے اس کا نشانہ بھی بننا ہے. تو یاد کیجئے ابھی کل ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور ہمیں الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور الیکشن کمپین کے اندر وہ نکلیں گے تو بلوچستان کے اندر ان کے اوپر ٹی ٹی پی حملہ کرے گی اور کے پی کے اندر ان کے اوپر بی ایل اے حملہ کرے گی. یہ نئی اسٹریٹجی ہے. یہ نئی اسٹریٹجی کنہوں نے بنائی ہے؟ یہ تو ظاہر ہے جنہوں نے ٹی ٹی پی کو لا کے تو یہاں پہ بسایا ہے انہوں نے بنائی ہے. تو کس نے بسائی، کس نے لا کے بسایا ہے، اس کے بارے میں ہم پھر کچھ کہیں گے تو پھر تو میرے واسطے آواز چکنی پہ جائے گی کہ رضی زادہ کو رہا کرو. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جی کہ کنہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے. لیکن جو لوگ جو ہیں جی ان کو لا کے یہاں پہ بساتے ہیں
وہی ہو سکتے ہیں نا جی، مطلب یا ان کو کم از کم پتہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو لطیف آل کے اندر گھر تک محدود کر دیا گیا ہے، اگر کر دیا گیا ہے تو پھر ان سے اس کا بھی ڈیکوڈ مانگ لیا جائے، اس کی بھی حل مانگ لیا جائے. ٹھیک ہے. بہرحال پچھلے دنوں جو ہے وہ اکیلے رہ گئے ہیں لطیف آل والے، کیونکہ جناب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو تو ساتھ بٹھا کے وہ مجھے بتایا گیا جی کسی نے، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے لیے پیغام نہیں تھا عوام الناس کے لیے کہ ہم جناب اپنے سینئرز کو ساتھ بٹھا کے اس کی تصویر کھنچوا رہے ہیں حافظ صاحب، وہ لطیف آل والے کے لیے پیغام تھا کہ یہ جو تھے نا یہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے، اب تم اکیلے رہ گئے. 16 سپٹمبر کے بعد لطیف آل والے بھائی کی بھی جو گرفتاری ہے اس کے بارے میں شدید سوشل میڈیائی افواہیں ہیں، خبریں ہیں، خبریں تو نہیں ہیں، افواہیں کہا جا سکتا ہے ان کو. اور اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ گزشتہ کم از کم 15 مہینوں سے نومبر سے لے کے 8 مہینوں سے اڑائی جا رہی ہیں، 10 مہینوں سے، کہ کبھی کہتے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں وہ ہو گیا. اس دفعہ ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب پکی پیری خبر دے رہے ہیں کہ ان کی نقل و حرکت محدود کی جا رہی ہے اور ان کے جو بھائی ہیں وہ غائب ہیں، نہ صرف کہ پردہ منظر سیمی سے غائب ہیں بلکہ پنڈوں ہی غائب ہیں. اور پنڈ میں یہ اطلاع ہے کہ جی وہ 5 ارب روپیہ لے کے کہیں ملک سے ادھر ادھر چلے گئے ہیں. بہرحال حافظ صاحب کی سلامتی کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں اور خواہشات کا اظہار. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، تمام پاکستان کو سلامت رکھے، تمام پاکستان سے محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.